بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ گزشتہ دروس میں ہم نے صحیح حدیث کی تعریف پڑھی تھی، اور صحیح حدیث کے لیے جو شرطیں ہوتی ہیں، یعنی حدیث کی صحت کے لیے جو 5 شرطیں ہوتی ہیں ان شروط کی ہم نے وضاحت کی تھی۔ تو اس درس میں مجھے مناسب معلوم ہوا کہ ہم ان کتب کا ذکر کریں جن میں صحیح احادیث ہوتی ہیں، جن کو کتب صحاح کہا جاتا ہے۔ کتب صحاح یہ ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے، اور اس سے مراد مخصوص قسم کی کتابیں ہوتی ہیں۔ ہر کتاب کو صحیح نہیں کہا جاتا، اور نہ ہی کتابوں کے کچھ مجموعوں کو کتب صحاح کہا جاتا ہے۔ اب کس کتاب کو صحیح کہا جاتا ہے؟ تو کتب صحاح یا صحیح کتاب سے مراد حدیث کی وہ کتاب ہے جس کے مصنف نے خود کو اس بات کا پابند بنایا ہو کہ وہ اپنی سند کے ساتھ صرف وہی احادیث ذکر کرے گا جو اس کے نزدیک صحیح ہیں۔ یعنی کتب صحاح سے مراد حدیث کی وہ کتابیں ہیں، صحاح جمع ہے صحیح کی، اور کتب جمع ہے کتاب کی، تو صحیح کتاب اور اس کی جمع کی کتب صحاح، ٹھیک ہے۔ تو کتب صحاح سے مراد حدیث کی وہ کتابیں ہیں جن کے مصنفین نے خود کو اس بات کا پابند بنایا ہو کہ وہ اپنی کتابوں میں صرف وہی احادیث اپنی سند کے ساتھ بیان کریں گے، ذکر کریں گے جو ان کے نزدیک صحیح ہوں گی، یعنی جو ان کے نزدیک صحیح ہوں گی۔ اب ہو سکتا ہے دیگر محدثین کے ہاں بھی وہ احادیث صحیح ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیگر محدثین کے ہاں ان احادیث پر ان کو اطمینان حاصل نہ ہو اور وہ ان احادیث کو صحیح نہ سمجھتے ہوں، لیکن بہرحال خود یہ مصنفین ان احادیث کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب سب سے پہلے صحیح کتاب کس نے لکھی؟ یعنی حدیث کی صحیح کتاب، یعنی ایسی کتاب جس میں صرف صحیح حدیث مذکور ہوں، اور اس کے مصنف نے اپنی کتاب میں اپنی سند کے ساتھ صرف صحیح احادیث کے ذکر کرنے کا خود کو پابند بنایا ہو، تو ایسی کتاب کون سی ہے؟ تو سب سے پہلے صحیح مجرد، یعنی خالص صحیح احادیث پر جو کتاب مشتمل ہے اور جو کتاب لکھی گئی ہے، وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جسے صحیح بخاری آپ کے ہاں کہا جاتا ہے، مشہور ہے، مختصراً اس کو صحیح بخاری کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر صحیح مسلم آتی ہے۔ اب مشہور کتب صحاح کون سی ہیں؟ تو مشہور کتب صحاح کافی ہیں، بہت زیادہ تو نہیں ہیں، لیکن جو مشہور ہیں ان کے نام میں نے یہاں پر لکھ دیے ہیں وفیات کے اعتبار سے، یعنی جو پہلے جس کی وفات ہوئی ہے، جس امام کی، اس کو میں نے پہلے ذکر کیا، جس کی اس کے بعد ہوئی اس کے بعد ذکر کیا، اور جس کا تیسرے نمبر پہ وفات ہوئی ہے اس کو میں نے تیسرے نمبر پہ ذکر کیا، سوائے امام مالک رحمہ اللہ کی موطا کے، کہ امام مالک رحمہ اللہ ان سب سے وفات میں پہلے ہیں، اقدم ہیں وفاتاً، لیکن اس کو میں نے مؤخر اس لیے کیا کہ جمہور کے نزدیک اس کا مرتبہ، اس کا درجہ اور مقام صحیح بخاری صحیح مسلم کے بعد آتا ہے، اور باقی جو ہے باقی کتابوں میں نے وہی وفات کی ترتیب رکھی ہے، جو پہلے وفات ہوا ہے اس کی کتاب کا ذکر پہلے کیا ہے۔ تو اس لیے اس ترتیب سے ان کتابوں کو ذکر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے مقام اور مرتبہ کی ترتیب بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، موطا امام مالک ہے، المنتقی ہے امام ابن الجارود رحمہ اللہ کی، صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن سکن ہے، مصدرک حاکم ہے، اور دیاں مقدسی کی الاحادیث المختارہ ہے، وغیرہ وغیرہ، جس کو مختصراً المختارہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ان میں یہ بات یاد رکھیں کہ ان میں صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ تو جمہور علماء کے نزدیک سب سے صحیح تر کتاب اور فائق کتاب ان سب کتابوں پر وہ ہے صحیح بخاری، اور اس کے بعد پھر صحیح مسلم کا نمبر آتا ہے۔ اور ان دو کتابوں کی احادیث کو علماء امت کے ہاں تلقی بالقبول حاصل ہے۔ یعنی کیا مطلب تلقی بالقبول حاصل ہے؟ یعنی ان میں جو احادیث موجود ہیں ان کے صحیح ہونے پر شیخین کے بعد جو علماء آئے ہیں آج تک، ان کا ان احادیث کے صحیح ہونے پر اتفاق ہے۔ ہاں، بعض احادیث پر بہرحال ائمہ کا کلام ہے، وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ان بعض احادیث کے علاوہ جو باقی احادیث ہیں جو بہت بڑی تعداد میں ہیں، تو ان احادیث کے صحت پر علماء امت کا اتفاق ہے۔ اور جن احادیث
کا میں نے استثناء کیا ہے کہ وہ بہرحال اس اتفاق سے خارج ہیں، تو ایسی احادیث بہت کم ہیں، یعنی جن پر کچھ علماء نے نقد کیا ہے، یعنی ان کے صحیح ہونے پر اتفاق نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی مطلب سب علماء کا اتفاق نہیں ہے، لیکن ایسی احادیث بہت کم ہیں، ایسی احادیث بہت کم ہیں۔ صحیح بخاری کی ایسی احادیث تقریباً کوئی 100 کے آس پاس ہوں گی، ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی کچھ اوپر ہوں گی، اس سے کچھ اوپر ہیں، اس سے کوئی 150 یا اس سے بھی کچھ زیادہ بہرحال، لیکن تعداد یعنی بہت کم ہے۔ اچھا، اور پھر ان میں بھی صحیح بخاری کی جن احادیث پر نقد کیا گیا ہے، اعتراض کیا ہے بعض علماء نے، ان میں سے اکثر احادیث میں حق امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ ہے، یعنی ان احادیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہی صائب ہے، صواب ہے اور درست ہے، یعنی یہ احادیث صحیح ہیں جس طرح کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کو صحیح کہا ہے۔ اور بہت کم احادیث ہیں جو یعنی انتہائی کم ہیں، کوئی درجن بر یا آس پاس اس طرح ہوں گی جن میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ حق جو ہے وہ اعتراض کرنے والے امام کی جانب ہے، اور اس اعتراض کرنے والے امام کی رائے ہی صحیح ہے ان احادیث کے بارے میں، اور وہ احادیث گویا ان میں ضعف ہے، ٹھیک ہے، وہ احادیث ضعیف ہیں، لیکن ایسی احادیث میں نے کہا بہت کم ہے۔ جبکہ صحیح مسلم کی جن احادیث پر نقد کیا گیا ہے، اعتراض کیا گیا ہے، ان میں سے کچھ میں حق امام مسلم رحمہ اللہ کی جانب ہے، اور کچھ میں حق نقد کرنے والے ائمہ کی جانب ہے، یعنی کچھ میں امام مسلم رحمہ اللہ کی رائے ہی صحیح ہے کہ احادیث صحیح ہیں، اور کچھ میں جو ہے دیگر ائمہ کی رائے وہی صواب ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور مذہب بھی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کی جو موطا ہے اس کے بارے میں، تو جمہور مالکیہ ان جو امام مالک رحمہ اللہ کے پیروکار ہیں اور ان کی فقہ کو فالو کرتے ہیں، اور علماء کی ایک اور جماعت یعنی غیر مالکیہ، وہ کہتے ہیں کہ موطا یہ صحیح ہے، صحیحین سے اقدم ہے، اور صحیحین پر یہ فائق ہے، یعنی یہ اس سے بھی صحیح تر ہے، صحیحین سے بھی صحیح تر ہے۔ اور کچھ نے کہا ہے کہ نہیں، یہ صحیحین کے ہم پلہ ہے، اور کچھ نے کہا ہے کہ اس کا مرتبہ صحیحین کے بعد آتا ہے، اور کچھ نے کہا ہے کہ یہ سنن نسائی، سنن ابو داؤد وغیرہ کے ہم پلہ ہے، برابر ہے۔ لیکن جمہور اہل علم کے ہاں موطا کا مرتبہ صحیحین کے بعد ہے، یہ نہ صحیحین سے فائق ہیں اور نہ صحیحین کے ہم پلہ ہیں، بلکہ ان کا مرتبہ صحیحین کے بعد آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ موطا میں مسند یعنی مرفوع متصل احادیث کے علاوہ بھی ایک بڑی تعداد موقوف مقطوع آثار کی ہے، اور مراسیل و بلاغات کی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور مرسل حدیث ضعیف ہوتی ہے، اسی طرح بلاغات بھی مرسل ہی کی طرح ہیں، ان میں بھی راوی حذف ہوتے ہیں درمیان سے، اور موقوف اور مقطوع یہ تو ظاہر بات ہے احادیث مرفوعہ نہیں ہیں۔ اور اسی طرح اس کتاب میں امام مالک رحمہ اللہ کی فقہی آراء بھی ذکر کی گئی ہیں، تو گویا اس کتاب میں ایک تو مرفوع متصل احادیث کے ساتھ صحابہ اور تابعین کے آثار بھی نقل کیے گئے ہیں بڑی تعداد میں، اور مراسیل و بلاغات بھی نقل کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور مراسیل و بلاغات ظاہر باتیں وہ ضعیف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کی فقہی آراء بھی ذکر کی گئی ہیں، اس وجہ سے اس کو صحیح مجرد نہیں کہا جا سکتا، خالص صحیح نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ فقہ اور حدیث دونوں کا ایک امتزاج ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں احادیث مرفوعہ متصلہ کے علاوہ بھی یعنی مطلب بہت زیادہ مواد ذکر کیا گیا ہے، تو اس لیے اس کو نہ صحیحین پر فائق قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی صحیحین کے برابر قرار دیا جا سکتا ہے۔ خیر، اب ان کے علاوہ جو باقی کتابیں رہ گئی ہیں، یہ والی کتابیں، ٹھیک ہے، یہ کتابیں، اب ان میں کیا فرق ہے اور ان میں ان کا کیا مرتبہ ہے، تو یاد رکھیں ان کے علاوہ جو باقی کتب ہیں ان میں صحیح حدیث تو موجود ہیں، اکثر احادیث ان میں صحیح ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ضعیف احادیث اور منکر احادیث بھی موجود ہیں، اگرچہ غالب تعداد ان کتابوں میں صحاح اور حسان احادیث کی یعنی صحیح اور حسن احادیث کی ہیں۔ اچھا، تو اس لیے ان کا مرتبہ بہت بعد میں آتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو وہ خصوصیت حاصل نہیں جو صحیحین کو حاصل ہے، صحیحین کو اور صحیحین کی احادیث کو تلقی بالقبول حاصل ہے امت کے ہاں، لیکن ان کتابوں کو وہ یہ خصوصیت اور یہ امتیاز حاصل نہیں ہے۔ اچھا، ان باقی کتابوں میں جو صحیح ترین کتاب ہے وہ صحیح ابن خزیمہ ہے، اور سب سے آخری مرتبے میں جو آتی ہے وہ مستدرک حاکم کی ہے۔ اچھا، جبکہ صحیح ابن حبان ان دونوں کے درمیان والے مرتبے پر ہے، ٹھیک ہے،
مگر مستدرک حاکم سے وہ کئی درجہ اور کئی گنا وہ اصح اور فائق ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو صحیح ابن سکن ہے، ضیاء مقدسی کے احادیث المختارہ ہے، ٹھیک ہے، اور صحیح ابن حبان ہے، یہ پھر درجہ صحت میں ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ مزید تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہی ہوا کہ باقی کتابوں میں صحیح ابن خزیمہ سب سے فائق اور مستدرک حاکم سب سے آخر میں، اور صحیح ابن سکن، ضیاء مقدسی کی الاحادیث المختار، اور صحیح ابن حبان، اور صحیح ابن اور اسی طرح منتقى ابن الجارود، یہ چاروں پھر یہ کتاب ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، 19-20 کا فرق ہے اس طرح۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ تو اگلے درس میں پھر باقی جو فوائد ہیں وہ زیر بحث لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔